اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس میں قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک ویڈیو کلپ کو آڑ بنا کے کچھ روافض اور کچھ رافضیت کے چرنوں میں چرنے والے اور کچھ علم کے یتیم خانوں میں پلنے والے لوگ وہ قبلہ کنز العلماء پہ زبان درازی کر رہے ہیں اور قائد ملت اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پہ گستاخی اہل بیت اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتان لگا رہے ہیں۔ وہ مرد مجاہد جس نے اپنی ساری زندگی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے گزاری اور جس نے اپنی ساری زندگی تحفظ ناموس اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے ہوئے گزاری، وہ مرد حق پرست جس نے اپنی ساری زندگی تحفظ ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے ہوئے گزاری، اور وہ مرد حق پرست جس نے اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات پہ ساری زندگی پہرا دیا، آج اسی محسن پہ یہ الزامات لگا دیے گئے کہ معاذ اللہ یہ گستاخ اہل بیت ہے، یہ گستاخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے اور یہ گستاخ رسول ہے۔ معاذ اللہ ایسے الفاظ لگائے گئے اور ایسے الفاظ کنز العلماء کے بارے میں بولے گئے کہ جن کو سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حالانکہ زمانے کا دستور یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ محسن کہلایا جاتا ہے۔ بندہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بولتا، ارے جو سامان کی حفاظت کرے وہ تو محسن ہوا، اور جو ایمان کی حفاظت کرتا رہا، ساری زندگی اہل سنت کے نظریات پہ پہرا دیتا رہا، اہل سنت کے عقائد پہ پہرا دیتا رہا، آج معاذ اللہ اسی پہ گستاخی رسول اور گستاخی اہل بیت کا الزام لگا دیا گیا۔ معاذ اللہ وہ لوگ جو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں خود زبان درازی کرنے والے ہیں، انہوں نے ہی کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پہ یہ الزام لگائے اور غیروں کے کہنے پہ اپنے محسن کے احسانات کو بھول گئے۔ میں صرف ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا، ارے کچھ اور تم پہ جلالی کی عنایت نہ سہی، سنیو عقیدہ بچانے کا بھی احسان گیا، وہ ساری زندگی تمہارا عقیدہ بچاتا رہا، آج تم اسی پہ بھونکنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو کنز العلماء پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اہل سنت کے عظیم تر لوگ وہ بھی ہیں جو آج بھی کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہیں اور ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، اور قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے شانہ بشانہ ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نیم رافضیت میں جا کے رافضیت کے چرنوں میں چرنے والے، انہوں نے غیروں کے کہنے پہ قبلہ کنز العلماء پہ یہ الزامات تراشے، اور پھر ایسے الزامات تراشے کہ جو قبلہ کنز العلماء کی زبان سے لفظ نکلا نہیں تھا، وہ لفظ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے استعمال کیے۔ معاذ اللہ امام جلالی کے بغض میں آ کے انہوں نے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اور بالخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا کار کا لفظ استعمال کیا، غیر صدیقہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں تک نہیں بلکہ کئی ایسے الفاظ بولے گئے کہ جو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بولنا ناجائز اور حرام تھے، اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسے الفاظ بولے، غیروں کو خوش کیا، اور غیروں کے کہنے پہ قبلہ کنز العلماء کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، حالانکہ ان کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے
اور ان لوگوں نے جو تھانوں میں جا کے درخواستیں دی وہ الفاظ بھی موجود ہیں، صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے، اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ وہ الفاظ استعمال کیے جو آپ کی شان میں بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے صرف اتنا کہوں گا، تہمت لگا کے اپنوں پہ جو غیروں سے داد لے، تہمت لگا کے اپنوں پہ جو غیروں سے داد لے، ایسے سخن فروشوں کو تو مر جانا چاہیے۔ جو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس عظیم فرد پہ اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ لفظ بولے، تو ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم نے یہ نہ سوچا امام جلالی کے بغض میں آ کے تم نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا کار کا لفظ استعمال کیا، اور پھر جو لفظ تھا امام جلالی نے جو لفظ بولا تھا وہ خطا کا لفظ ایک خاص پس منظر میں بولا گیا جب مخالفین کی دلیل کا رد کیا جا رہا تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پہ پہرا دیا جا رہا تھا۔ ایک خاص پس منظر میں جا کے قبلہ کنز العلماء نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے خطا بدون البقا، خطا اجتہادی جس پر حدیث میں اجر کا ذکر کیا گیا ہے وہ خطا کا لفظ بولا۔ تم نے کہا کہ یہ گستاخی ہوئی، یہ اہل بیت کرام کی گستاخی ہے۔ خطا کے لفظ سے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر خطا اجتہادی ہو یا صرف خطا کا لفظ ہو، تمہارے نزدیک اگر یہ خطا کا لفظ یہ گستاخی ہے، گستاخی اہل بیت ہے، تو پھر صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ پھر صرف یہ فتویٰ امام جلالی پہ نہیں لگے گا، پھر صرف یہ فتویٰ قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پہ نہیں لگے گا، پھر یہ فتویٰ بڑے بڑے اکابرین تک جائے گا۔ پھر کیا تم علامہ غلام رسول سعیدی پر بھی گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر یہی خطا کا لفظ فواکہ الرحمود شرح مسلم الثبوت کے اندر بھی موجود ہے اہل بیت کرام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ خطا اجتہادی اہل بیت کرام کے لیے جائز ہے، کیا پھر تم ان پہ بھی گستاخی اہل بیت کا الزام لگاؤ گے؟ پھر یہاں تک نہیں، یہ تو محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم کے لیے لفظ خطا کا استعمال ہوا۔ وہ آپ دیکھ لیں تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ خطا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا آپ ان پہ بھی گستاخی رسول کا الزام لگائیں گے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی ہے؟ پھر صرف یہاں تک نہیں، تفسیر قرطبی کو دیکھ لو، مستدرک للحاکم کو دیکھ لو، اس کے اندر بھی یہی خطا کے لفظ موجود ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، مشکات شریف کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، مسند امام احمد میں بھی خطا کے لفظ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ السلسلۃ الصحیحہ ناصر الدین البانی پہ بھی تم گستاخی رسول کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا وہاں تک جاؤ گے؟ پھر یہاں تک نہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے جس کے اندر خطا کے لفظ موجود ہیں، کیا آپ پھر سب پہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگاؤ گے، گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر یہاں تک نہیں، بخاری شریف کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے جس کے اندر خطا کا لفظ موجود ہے۔ تو کیا معصوم کے لیے خطا کا لفظ بولا جائے تو کیا پھر وہ گستاخی نہیں بنتی؟ اگر تمہارے نزدیک خطا کا معنی گستاخی ہے، خطا کا معنی جرم ہے، خطا کا معنی گناہ ہے، تو پھر یہاں کیا تشریح کرو گے؟ صرف یہاں تک نہیں، میں درجنوں حوالے آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ بات جب چلے گی تو پھر سب کی ہوگی، پھر آپ صرف امام جلالی تک نہیں، پھر آپ کو آگے تک جانا پڑے گا۔ تو کس کس پہ آپ کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کس کس پہ آپ گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کس کس پہ تم گستاخی رسول کا فتویٰ لگاؤ گے؟ صرف یہاں تک نہیں، بلکہ یہ الفاظ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ کیا پھر سرکار علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے آپ ان تک حکم لگائیں گے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ آپ کو واپس لینا پڑیں گے۔ جو تم نے کہا کہ خطا کا معنی گستاخی ہے،
خطا کا معنی خطا اجتہادی کو بھی آپ نے گستاخی کہا کہ یہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا ناجائز ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا، جس بندے کو یہ گھمنڈ ہے اور جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک خاص پس منظر میں جا کے مخالفین کی دلیل کو رد کرتے ہوئے جو خطا اجتہادی بدون البقاء کا لفظ بولا، اگر آپ کے نزدیک یہ گستاخی اہل بیت ہے یا گستاخی رسول ہے، میں 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، میں 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ الفاظ بول کے قبلہ کنز العلماء نے گستاخی اہل بیت کی ہے یا گستاخی رسول کی ہے، میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور قبلہ کنز العلماء وہ عظیم محدث جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ پہرا دیا، محسن جو ہوتا ہے کبھی ان کے احسانوں کو بھولا نہیں جاتا۔ اور آج یہ لوگ جو ٹرٹر کر رہے ہیں قبلہ کنز العلماء کے بارے میں ان سے واضح کہنا چاہتا ہوں، جس کو بھی کوئی تردد ہے قبلہ کنز العلماء کے بارے میں، قائد ملت اسلامیہ کی تو شان بلند ہے، صرف میرے ساتھ، میں ان کا ادنا سا شاگرد ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ بات صرف اس موضوع پہ ہوگی کہ خطا کا معنی تمہارے نزدیک اگر گستاخی ہے، تمہارے نزدیک غلطی ہے، تمہارے نزدیک گستاخی رسول بن جاتی ہے، تو پھر آ کے میرے ساتھ بات کر لو۔ میں آخر میں قبلہ کنز العلماء کے بارے میں اپنے الفاظوں کو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کنز العلماء نے کس طرح اہل سنت و جماعت پہ پہرا دیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، نبی کی شان پہ پہرا دیا قائد جلالی نے، علم اسلام کا اونچا کیا قائد جلالی نے، عقائد اہل سنت پہ ہوا جب بھی کوئی حملہ دلائل سے سبھی واضح کیا قائد جلالی نے۔ وہ ساجد میر ہو یا کہ کوئی بھی بد عقیدہ ہو، وہ ساجد میر ہو یا کہ کوئی بھی بد عقیدہ ہو، پکڑ غداروں کو الٹا کیا قائد جلالی نے۔ ضرورت تھی کہ جب غازی کو ہیرو ثابت کرنا تھا، وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب وہ کلا اس کشمکش میں تھے، ہم جا کے عدالت میں کیا دلائل دیں، ہمیں کوئی بتاؤ، ہمیں کوئی سکھاؤ، تو جب بڑے بڑے لوگ خاموش تھے کہ ہم ان کو کیا بتائیں، اس وقت بھی کنز العلماء نے ان وکیلوں کی تیاری کروائی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت تھی کہ جب غازی کو ہیرو ثابت کرنا تھا، وکیلوں کو بھی لٹریچر دیا قائد جلالی نے، نبی کی شان پہ پہرا دیا قائد جلالی نے، علم اسلام کا اونچا کیا قائد جلالی نے۔ کٹھن دشوار لمحوں میں ضرورت تھی سہارے کی، کٹھن دشوار لمحوں میں ضرورت تھی سہارے کی، سہارا اہل سنت کو دیا قائد جلالی نے۔ زوار اس رب کی نعمت پہ کروڑوں شکر بنتے ہیں، زوار اس رب کی نعمت پہ کروڑوں شکر بنتے ہیں، تجھے اپنی غلامی میں لیا قائد جلالی نے۔ نبی کی شان پہ پہرا دیا قائد جلالی نے، علم اسلام کا اونچا کیا قائد جلالی نے۔